جگہ جگہ انکروچمنٹ، ریڑیاں اور چنگچی، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ گھر مٹ ہے یادیں میرے گھر کا لے گئی چین۔ لیکن شیر شاہ سوری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو جی ٹی روڈ انہوں نے بنائی۔ او کوستے رہتے تجھ کو شام سویرے، رکشے لوڈر تو کیا ریڑی بھی نہ چھوڑی ہم نے، جی ٹی روڈ پہ دوڑا دی چنگچی ہم نے۔ او بچے بھوکے مر گئے میرے، غیر ملکی دورے بڑھ گئے یہ تیرے۔ السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر صوفی جاوید مصطفیٰ۔ آج ہم بات کریں گے ایک خط کے بارے میں جو مجھے موصول ہوا۔ یہ شیر شاہ سوری ایک بہت مشہور حکمران گزرے ہیں جو مغلیہ خاندان سے نہیں تھے، لیکن مغلیہ خاندان کے درمیان ہی ان کا دور آیا تھا، اور جو ہمایوں کو انہوں نے شکست دی تھی اور ان کا سوری خاندان جو ہے حکومت میں آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی بارود خانے کی انسپیکشن کے دوران وفات ہو گئی تھی، وہاں دھماکہ ہو گیا، کیونکہ بارود جو ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ دیکھیں پوری ہسٹری ترکوں کی فتوحات کی، اور ایون جو عثمانیہ وہ لوگ تھے ان کی جو فتوحات، اس میں بارود کا بہت اور اس کو جو ہے وہ بارودی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنتیں بارود کی وجہ سے پھیلیں، اور بارود کی وجہ سے بیچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اور جو زیادہ ایکسپرٹ تھے وہ بڑے کامیاب ہوئے بارود کے استعمال میں جو تھے۔ لیکن شیر شاہ سوری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ جی ٹی روڈ انہوں نے بنائی تھی۔ گو کہ یہ کئی ہزار سالوں سے یہ راستہ موجود تھا، لیکن اس کو ڈیولپ جو کیا ہے اپنے مختصر سے دور میں، تو کئی لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو بھی شیر شاہ سوری کہتے رہے، اور پھر جب موٹر وے انہوں نے بنائی۔ لیکن شیر شاہ سوری نے خط لکھا ہے، اس کا پورا خط تو بڑا لمبا ہے، پھر کسی وقت میں سناؤں گا۔ لیکن انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، محمد شہباز شریف کے نام میں ایک علامہ اقبال کا شعر لکھا ہے اس میں۔ علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ غالباً ان کی نظم جو ہے شکوہ سے لیا گیا۔ تو انہوں نے کہا موجودہ صورتحال جی ٹی روڈ کی یہ ہے، رکشے لوڈر تو کیا ریڑی بھی نہ چھوڑی ہم نے، جی ٹی روڈ پہ دوڑا دی چنگچی ہم نے۔ تو یہ شیر شاہ سوری کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے اتنی محنت کی، اور آج سے کئی 100 سال پہلے آپ کو ایک سڑک بنا کے دی جی ٹی روڈ، جس پہ تاجکستان سے کہاں سے لے کے تو کلکتہ تک، پھر آگے وہ برما تک، پھر وہ اتنی بڑی لمبی سڑک دنیا میں بہت کم کوئی ایسی ملے گی آپ، جو لنک کر رہی تھی بہت سارے علاقوں کو۔ تو یہ جو سڑک ہے اس کی تاریخی اہمیت ہے، انڈیا میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے، افغانستان میں بھی ہے، اس کا مجھے نہیں پتا کیا حال ہے۔ لیکن جو شیر شاہ سوری کہتے ہیں کہ جی میں نے جو بنائی سڑک، تو آپ نے اس کو بالکل ہی اگنور کر دیا، بالکل چھوڑ دیا اس کو، اور جب سے آپ نے موٹر وے بنا لی ہیں، حالانکہ انڈیا میں ابھی بھی اس پہ بڑا کام کیا گیا اور اس کو بڑا اچھا بنایا گیا کلکتہ تک، تو آپ لوگوں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ میرے پروڈکٹ جو ہے، جو میری سگنیچر پروڈکٹ تھی جی ٹی روڈ، ساتھ ایسی زیادتی کیوں کہ آپ اس پہ چلے جائیں تو آپ کو لاہور سے نکلیں، آپ 20-25 کی سپیڈ پہ آپ جاتے ہیں، کھڈے ٹوئے، جگہ جگہ انکروچمنٹ، ریڑیاں، رکشے لوڈر اور چنگچی، مطلب یہ کیا ہے؟ فاسٹ لین میں بھی چنگچی چل رہی ہے، ٹرک چل رہے ہیں، ٹھیک ہے عوام کے لیے سہولیات دیں، آپ وہاں پہ کیوں نہیں اسپیڈو بس آپ چلاتے ہیں؟ وہاں پہ کیوں نہیں؟ وزیر مواصلات جو ہیں آپ کے بڑے قابل آدمی ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کیوں شیر شاہ سوری فرماتے ہیں کہ جی آپ نے، تاکہ میرا جو ایک کارنامہ تھا لوگ یاد کرتے تھے شیر شاہ سوری کو، تو وہ کیا بنے گا اب میرا اور لوگوں کا بھی جو اس روٹ سے جانا چاہتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا؟ تو وہ جاتے ہیں اور آگے ٹرک لگے ہوتے ہیں، آگے اپنے عجیب و غریب انکروچمنٹ ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ کوئی پہلے ہوتا تھا، آپ جاتے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ادھر سرائے بنی ہوتی تھی، لوگ وہاں سٹے کرتے تھے فری مفت، بڑی سہولیات تھی مسافروں کے لیے۔ اب کیا سہولت ہے وہاں پہ؟ موٹر وے پہ تو آپ نے بڑے بڑے وہ بنا دیے جگہیں، سیف پیٹرول پمپ، اور ان کے ساتھ بڑی سیف سی جگہیں ہیں۔ یہاں پہ کیا آپ نے سہولت دی؟ اور نہ کوئی پولیس آپ کی نظر آتی ہے، نہ کوئی آپ کی مینجمنٹ نظر آتی ہے، نہ پنجاب کی۔ ویسے تو شیر شاہ سوری صاحب کو چاہیے تھا خط جو ہے وہ میڈم جو ہیں ان کے نام بھی لکھ دیتے، پرائم منسٹر، چیف منسٹر جو ہیں۔ تو یہ تو تھا شیر شاہ سوری کا خط، اور وہ لکھتے ہیں آخر میں انہوں نے گلہ بھی کیا کہ بھئی آپ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تو بڑی حفاظت کرتے ہیں، تو میری بھی کریں۔ تو سوری صاحب ان کا جواب تو پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا، لیکن
ہمارا جواب یہ ہے کہ یہاں جو پرانے زمانے کی جو عمارات تھی، آپ کہیں بھی چلے جائیں، شالامار باغ چلے جائیں، قلعہ میں چلے جائیں، تو بڑی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. یہ ورلڈ سٹی والوں نے بھی کام کیا ہے وہاں پہ. شالامار باغ تو خیر ابھی بڑی خستہ حالت میں ہے، اینٹیں وہاں پہ پیدل اب چلنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ عوام الناس ہی جاتی ہے، خاص لوگ کم جاتے ہیں. جو قلعہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی محنت کی. حضوری باغ جو ہے وہ بند ہے. محمد شہباز شریف کو تو کئی لوگ شاہ جہاں بھی کہتے ہیں، اور کہ جو وہ بلڈر ہیں بہت بڑے. ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ کیا تو نہیں. جیسے الحمرہ کی ایک ہی بلڈنگ ہے، وہ بھی بھٹو صاحب کے دور میں بنی ہوئی فرام میں، اور اس کے بعد سے لے کے انہوں نے آج تک کوئی ایک بھی ہال ایسا نہیں بنایا جس میں 800 بندے 400 بندے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ سکیں. بلکہ جو آلریڈی الحمرہ پہ ہوتے تھے ڈرامے وہ بھی بند ہو گئے. تو اس کو یہ اپنی سرکاری تقریبات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کوئی فیسٹیول وغیرہ میں. اور ایک فیسٹیول کروانے والے کوئی وہاں کا چیئرمین لگایا ہوا. تو یہ تو الحمرہ کا حال ہے. لیکن میں مغلیہ چیزوں کی پہلے بات کر رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا مینار پاکستان اور یہ جو شاہی قلعہ اور بادشاہ مسجد. تو وہاں کا کیا حال ہے؟ وہاں پہ آپ جائیں تو پارکنگ تو وہ 50 روپے نارمل، وہ جو دور پارکنگ آپ کو ملتی ہیں. اور ایک پیچھے جو فوڈ اسٹریٹ ہے اس کی بھی پارکنگ ہے، وہ انلیگل سی پارکنگ ہے، مطلب سڑک کے اوپر ہی، وہ فورٹ روڈ پہ دونوں طرف گاڑیاں لگوائی ہوتی ہیں. تو وہ 2 منٹ کے لیے میں نے وہ اپنے گیسٹ آئے ہوئے تھے اوورسیز، ان کو پک کرنا تھا بس. تو 2 منٹ کی گاڑی لگائی تو کہتے 200 روپے دے دیں. تو میں نے کہا یار نارمل پارکنگ 50 روپے ہے، یہاں تو صرف پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے اور یہاں تم 200 مانگ رہے ہیں. تو اس کا حساب لگائیں کہ نہ کوئی رسید نہ کوئی چیز. تو وہ کتنی ڈیلی کروڑوں کی ان کی آمدنی ہے وہاں سے، کیونکہ پورا فورٹ روڈ پہ دونوں طرف گاڑیاں لگی ہوئی. تو اس کے علاوہ فوڈ اسٹریٹ آپ چلے جائیں تو ریٹس ان کے اتنے ہائی ہیں کہ آپ جو نارمل چیز 100 روپے کی لیتے ہیں وہ 400 کی ہے. اور اتنا وہ ٹھنڈے تیل میں وہ فرائز بنا کے دے رہے ہوں. تو میں نے ان سے بھی گلہ کیا. میں نے کہا یار کم از کم آپ پروڈکٹ تو اچھی اپنی دیں، اور پیسے آپ لے رہے ہیں. تو فارنرز یہاں آتے ہیں، اوورسیز آتے ہیں، تو وہ کیا سوچیں گے؟ تو یہ 2-3 گزارشات ہیں. پھر اندر چلے جائیں تو یہ پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں دیکھا تھا کسی میں، لیکن ابھی مجھے خود اس کا احساس ہوا کہ بادشاہ مسجد میں آپ انٹر ہونا چاہ رہے ہیں. بچے آتے ہیں باہر سے، ان کو ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنا مغلیہ یا اپنا جو ورثہ ہے ہمارے پاس. تو وہ کیا ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ ایک ٹوکری انہوں نے دی ہے کہ جی جوتے اس میں رکھنے، تو 350 روپیہ انہوں نے لے لیے. یعنی میں دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں بہت ساری جگہوں، لیکن 350 روپے ہے. اور ابھی یہ تھا کہ ہم بھی، باقی تو سارے پاکستانی تھے، 1-2 وہ لوگ تھے. تو 350 روپے آپ لے رہے ہیں ایک جوتیاں 10 منٹ سنبھالنے کا. پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ نہ کوئی رسید نہ کوئی کچھ. ورلڈ سٹی کے ہمارے بڑے محترم کامران لاشاری صاحب، ان کو علم میں نہیں، یہ باتیں ہونی چاہیے ان کے علم میں، یا وہ کچھ کر نہیں پاتے تو پھر وزیر اعلیٰ کو نوٹس لینا چاہیے. محکمہ تو یہ صوبائی ہوتا ہے اوقاف کا جو ہے. اور جو شالامار کا تمہیں بتایا کہ وہ سارے پیسیجز ٹوٹے ہوئے ہیں، پیدل چلنا وہاں مشکل ہے. ابھی وہ 1-2 گاڑیاں چلاتے ہیں کارٹس، وہاں فوارے اکثر بند ہی ہوتے ہیں. تو ابھی شاہ جہاں کا بھی آ جائے گا خط کسی دن، یا اورنگزیب جس نے بادشاہ مسجد بنائی. قلعہ تو خیر پہلے سے تھا، اس کو انہوں نے رینوویٹ کیا یا جو بھی ہے، اس کی بھی تاریخ آپ سے ڈسکس کریں گے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کیوں ایسا، اور یہ پیسہ جاتا کہاں ہے، اور کس کی جیب میں جاتا ہے، اور کیوں پریشانی؟ کیونکہ فورٹ روڈ صرف پک اینڈ ڈراپ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ دونوں طرف گاڑیاں آپ نے پارک کروائی ہوئی ہیں. تو وہاں سے نکلنے کا 1-2 کلومیٹر کا جو ٹکڑا ہے اس پہ 15 منٹ لگ گیا. تو اب آپ کے جو گیسٹ آتے ہیں فورن کنٹری سے آ رہے ہیں دوسرے، ان کے لیے یہ ہم تو ان کو دکھاتے ہیں ضرور کہ آپ ضرور آئیں، ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم ان کو کیا مالز میں لے جائیں دوسری، ٹھیک ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی ہم نے ترقی کی ہے، لیکن ہمارا ایک رچ ہیریٹیج وہ بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں ان کو. تو کھانا اچھا ہونا چاہیے. پیسے آپ زیادہ لے رہے ہیں، کم از کم چیز تو اچھی دیں.
اس کے بعد آپ وہاں جو فیسیلیٹیٹ کریں وہاں مینجمنٹ مجھے نظر نہیں آئی, پولیس ادھر نظر نہیں آئی, سیکیورٹی ان کی نظر نہیں آئی, جس سے یو فیل سیکیورڈ. سوائے علامہ اقبال کے گارڈ وہ جو 2-3 گارڈز کھڑے ہوتے ہیں, باقی کہیں سیکیورٹی نے ایک پولیس کی گاڑی کھڑی تھی باہر جب شاہی قلعہ آپ انٹر ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو شو آف فلیگ آپریشن جیسے ہوتے ہیں, تو آپ کے وہاں سیکیورٹی پرسنل ہونے چاہیے جو کہ, تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا اس ولاگ میں. کوستے رہتے تجھ کو شام سویرے, ہو کوستے رہتے تجھ کو شام سویرے, ہو کوستے رہتے تجھ کو شام سویرے, کوستے رہتے تجھ کو شام سویرے, کھیتوں میں کھیتوں میں او کوستے رہتے تجھ کو شام سویرے, او کھیتوں میں سنڈیاں جیسے وزیر یہ تیرے, کھیتوں میں سنڈیاں جیسے وزیر یہ تیرے. یہ گورنمنٹ ہے یا ڈین, میرے گھر کا لے گئی چین, میرے گھر کا لے گئی چین, یہ گورنمنٹ ہے یا ڈین, یہ گورنمنٹ ہے یا ڈین, میرے گھر کا لے گئی چین, میرے گھر کا لے گئی چین, یہ گورنمنٹ ہے یا ڈین. الٹے پاؤں اس کے دیکھے تو دل میرا دھڑکا ہے, دھڑکا دھڑکا ہے, جل جل اٹھا ہوں بجلی کا بل میرا بڑھتا ہے, بڑھتا بڑھتا ہے. او بچے بھوکے مر گئے میرے, غیر ملکی دورے بڑھ گئے یہ تیرے, غیر ملکی دورے بڑھ گئے تیرے. یہ گورنمنٹ ہے یا ڈین, میرے گھر کا لے گئی چین, میرے گھر کا لے گئی چین, یہ گورنمنٹ ہے یا ڈین, یہ گورنمنٹ ہے یا ڈین, میرے گھر کا لے گئی چین, میرے گھر کا لے گئی چین, یہ گورنمنٹ ہے یا ڈین. بہت ضرورت ہے آپ بھی اپنے رائے دیجیے نیچے کمنٹ سیکشن, تو پھر انشاءاللہ پہ مزید بات ہوگی. اللہ حافظ.